زمین کے مدار سے باہر تابکاری اور کش ثقل کے کم ہونے کے باعث خلابازوں میں بڑھاپے کے اثرات جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ خلائی سفر میں سب سے اہم فیکٹر بے وزنی یا زیرو گریوٹی ہے، جس سے جسم کے ہر نظام میں تبدیلی آتی ہے۔ اس صورتحال کا بہتر اندازہ کرنے اور ان تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں تیار کیے گئے سپر چوہوں کو عالمی خلائی اسٹیشن یا ISS کے لیے لانچ کیا ہے۔ یہ طاقتور چوہوں کی ایک ایسی قسم ہے جو کہ جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے لیب میں تیار کیے ہیں، اور یہ بالکل عام چوہوں جیسے ہیں، سوائے یہ کہ ان میں مایوسٹیٹن بنانے والے جین موجود نہیں۔ پروفیسر سی جن لی نے سن 1990 کی دہائی میں چوہوں میں اس جین میں ترمیم کے کام کا آغاز کیا۔ مایوسٹیٹن خون میں شامل اس پروٹین کو کہتے ہیں جو کہ عام طور پر مسلز کی نشو و نما کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان چوہوں میں دوسرے چوہوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ مسلز موجود ہیں۔ سائنسدان جائزہ لیں گے کہ آیا جینیٹک انجینئرنگ خلائی سفر سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ہم نے ہڈیوں اور پٹھوں میں کچھ تبدیلی دیکھی ہے، کیونکہ معمول کی کشش ثقل نہ ہونے کے باعث ان کا استعمال نہیں ہوتا، لہٰذا یہ طاقت کھونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ ورزش کرنی پڑتی ہے، اور تب ہمیں اس سے بھی خطرناک اور فکر انگیز تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے آنکھ اور دماغ کے اعصاب میں ہونے والی تبدیلیاں۔ خلاباز ویٹ ٹریننگ کے ذریعے پٹھوں اور ہڈیوں میں ہونے والی کمی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن خلا میں انہیں زیادہ خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ زمین کے نچلے مدار میں ہم ارضی مقناطیسیت کے بالکل نیچے ہوتے ہیں، جو ہمیں ان شعاؤں سے محفوظ رکھتی ہے جو مزید گہرائی میں 3 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایسے میں جب خلاباز مریخ یا خلا میں مزید آگے جانے کا سوچ رہے ہیں، ان شعاؤں کے اثرات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ پروفیسر لی کو امید ہے کہ ان کے یہ طاقتور چوہے نہ صرف طویل عرصے تک خلا میں رہنے سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کا کوئی حل پیش کریں گے، بلکہ معمر افراد میں پٹھوں کے گھٹاؤ اور کمی کا سدباب بھی کر سکیں گے۔ عرش اربسادی کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔